السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ترجمہ قرآن ہمارا سبجیکٹ ہے آج کا، کلاس 9 کے لیے۔ آپ لوگ اپنی بک ساتھ رکھیے گا، پیج نمبر 73۔ ہم نے اس سے پہلے صورتیں کمپلیٹ کر لی ہیں، سورۃ فرقان تک ہم نے یہ پڑھ لی ہے۔ اب اس سے آگے ہمارے پاس آج جو صورت ہے سورۃ الشعراء ہے، پیج نمبر 73 سے ہم اس کا سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا تھا آپ کو پہلے لیکچر میں، کہ اب جو صورتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس اینڈ تک، سوائے لاسٹ والی صورت کے، اینڈ تک ہمارے پاس جتنی بھی صورتیں ہیں، تو ہر صورت کا یہ ہم نے 2 پیجز یاد کرنے ہیں، فرنٹ اور بیک سائڈ۔ سم ٹائم آمنے سامنے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو سم ٹائم یہی ہے کہ فرنٹ اور بیک سائڈ ہوگا، تو اس میں یہ کہ ہم نے صرف یہ 2 پیجز اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اسی میں ہماری ساری ایکسرسائز سولو ہو جاتی ہے۔ ایڈیشنل ہوں گے، ایکسرسائز کے ہوں گے، لانگ ہوں گے، شارٹ ہوں گے یا MCQs ہوں گے، سب کچھ اسی میں سے ہی آئے گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پیپر میں پوچھا جاتا، تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 73 پہ ہم دیکھیں گے اور کچھ ہائی لائٹ کریں گے چیزیں، اور ہم نے یہاں پہ اہم نکات اور جو سوال بنتے ہوں گے ہم اس میں وہ بھی ایڈ کریں گے۔ جی، پیج نمبر 73 آپ کے سامنے ہوگا۔ سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، مکی صورت ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 227 ہے، 227 لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے جی سورت کا تعارف۔ سورۃ الشعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ آیات کے لحاظ سے لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کس لحاظ سے؟ لینتھ اس کی نہیں ہے، قرآن پاک میں جو یہ صورت ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ آئی تھنک آلموسٹ ہاف پارہ ہی بنتا ہے، بٹ آیات کے لحاظ سے یہ بہت لینتھی صورت ہے، 227 ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے سورۃ البقرہ، اس کی 284 آئی تھنک آیات ہیں۔ اب وہ 284 تھوڑا سا ڈفرینس ہے، بٹ وہ 3 پاروں میں ہے، آلموسٹ 2.5 پارہ پہ۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت اس لحاظ سے ہے طویل ترین مکی صورت آیات کے لحاظ سے۔ تو یہاں ایک سوال بھی ہم بنائیں گے، سورۃ الشعراء کی خصوصیت بیان کریں۔ جی ٹھیک ہے، یاد رہے گا آپ کو۔ آگے ہے جی سورۃ الشعراء کی خصوصیت ہو گئی۔ سورۃ الشعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئیں، اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں، لفظ ہائی لائٹ کریں گے، اور یہاں میں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو، اچھے اور برے شاعر، ٹھیک ہے، اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ شاعر کا مطلب شعر کہنے والا، تو شاعر کی جمع شعراء، تو لفظوں سے ہی کلیئر ہے، تو شعراء جس میں شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب اور ایزی ہوگا اچھے اور برے شاعروں کی، تو یہاں تک بریکٹ کر کے ہم وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ بھی ایڈ کرتے ہیں، ایکسرسائز میں جائیں گے تو ریپیٹ کریں گے۔ آگے سورۃ الشعراء کا خلاصہ، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ یہ خلاصہ 1 نمبر کا آتا ہے، اگر شارٹ کوشچن میں آئے گا تو 2 نمبر کا ہوگا، تو اس کی ہیڈنگ ہم یہ خلاصہ کی ایڈ کریں گے۔ آگے ہے جی مضامین۔ سورۃ الشعراء کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے، تسلی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی اپنی قوموں کو حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا ذکر ہے۔ اس مبارک دعوت کو قبول کرنے والوں کے لیے کرنے والوں کے نجات پانے اور نافرمانوں پر دنیا میں بھی عذاب اتارے جانے کا ذکر ہے۔ دنیا کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، تو ہم نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے بک والی، تو بک میں جو لفظ آیا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ آنسر بھی کرنا ہوتا ہے۔ آگے جی ان واقعات کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ ایک دن ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ایمان والے لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ مشرکین مکہ اور دوسرے نافرمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ
وہ نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے جی قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں، عربی زبان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبرائیل کا لفظ ہائی لائٹ کرنا، ان کا نام کے ذریعہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ قلب مبارک لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور قلب مبارک کا مطلب دل مبارک۔ اور سورت کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات بیان کی گئی۔ اچھے شعراء کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی اس کے پیج 74 پہ علمی عملی نکات۔ علمی عملی نکات سورۃ الشعراء کے مطالعہ سے جو علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کتاب ہے۔ روشن کتاب لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول موجود ہیں۔ آگے جی نمبر 2، ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ عربی زبان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ عربی زبان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نمبر 3، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لفظ شرک جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے جی نمبر 4، ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ شفقت اور تواضع کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے جی نمبر 5، شیطان جھوٹے اور گناہگار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ شیطان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جھوٹے اور گناہگار لوگوں کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ سیکنڈ لاسٹ ہے جی سورۃ الشعراء، جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ گمراہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اور آخر میں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ اچھے شاعروں کی صفات لفظ انڈرلائن کریں گے اس پرپز پہ کہ یہ ہمارا ایک کوشچن بنے گا۔ سورۃ الشعراء کے مطابق، اچھا یہ سورۃ الشعراء کا نام بھی آ جائے گا، نام بھی آیا تو ویسے بھی آ سکتا ہے کہ اچھے شاعروں کی صفات بیان کریں، تو یہاں ہم ایزی کریں گے تو سورۃ الشعراء کے مطابق اچھے شاعروں کی صفات بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس سوال ہم بنائیں گے۔ تو آنسر کیا ہے جی؟ ابھی جو آخری ہم نے علمی عملی نکات پڑھا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ظالم کو جواب دینا، یہ اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ تو یہ پورا ایک جو پوائنٹ ہے ہمیں اس کا آنسر کرنا ہے۔ آگے جی حدیث نبوی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ان من الشعر حکما، بعض اشعار میں حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ حکمت و دانائی کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، یہاں ہم لکھیں گے، اور یہ MCQs میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ بعض اشعار میں ڈیش کی باتیں ہوتی ہیں، حکمت و دانائی کی۔ تو ہم نے پوری اس صورت کی جو ڈیٹیل پڑھی ہے اس میں یہ تھا کہ شاعر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور الفاظ پہ اور ان کی جو ہے وہ شاعری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے شعراء کی صفات یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کی باتوں میں حکمت و دانائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ ایک جو صورت کے مطابق ہم نے پڑھا آخری آیت میں کہ ایمان لانا، اچھے شاعروں کی صفات بھی بیان کیے گئی ہیں۔ اور اوپر ہم نے پڑھا کہ جھوٹے شاعر یا ایسے لوگ تو ان کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، بس یہ ہم نے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، اور ریڈنگ میں کچھ اہم پوائنٹ ہمارے بنتے ہیں، ہم نے وہ کر لیے، اور پھر اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہماری ایکسرسائز میں جا کے ہم ریپیٹ کریں گے، کچھ آنسر ہم مارک کریں گے، ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔